اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور انور میں دو لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام اسود انسی ہے اور دوسرے کا نام مسلمہ کذاب۔ اسود انسی نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک صحابی تھے جن کا نام زرع بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے کہا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ تو حضرت زبیر بن کلیب نے اس کی جھوٹی نبوت کا ڈنگے کی نوک پر انکار کیا۔ تو اسود انسی نے حضرت زبیر بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ حضرت زبیر بن کلیب کا ایک بال بھی بانکا نہ ہو سکا۔ پھر ایک فروز نامی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن نے اس کا کام تمام کر دیا، اسے واصل جہنم کیا جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو، اور تقریباً 3 سے 4 ماہ میں اس کا کام تمام کر دیا اسود انسی کا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، وہ بہت سارے لوگ اکٹھے کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کے بعد مجھے خلافت ملے گی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو مان لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک حصہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس مسلمہ کذاب سے کہا کہ میں یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی بھی تجھے نہ دوں، تو نبوت کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر سے دوبارہ اس مسلمہ کذاب نے پوری قوت کے ساتھ پرپرزے نکالے اور دوبارہ سے اس نے اعلان کیا، تو اس وقت جا کر جنگ یمامہ ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی جنگ 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کو رخ کریں۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر جنگ یمامہ کا رخ کرتے، یعنی کہ مسلمہ کذاب کا رخ کرتے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 13,000 کا دستہ، بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو جو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے، ان کو بھیج دیا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے ہیں کہ باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ دوسرا ثابت بن قیس، ہاں وہی جن کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم کا کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام کے لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا: واللہ میں آج دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا میں شہید نہ کر دیا جاؤں۔ انہوں نے کہا: لوگو، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کی اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارا اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے لشکر سے ٹکرا گئے اور مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو واصل جہنم کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ یہ تھی جنگ یمامہ، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، اس میں پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کسی قسم کی بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف فرما، سننے والوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام اسلامک نالج، یوٹیوب پہ جا کر اسلامک نالج سرچ کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔